السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ تحریم کی پہلی آیت، یعنی بہت ہی اہم موضوع جس پہ بات ہو رہی ہے یا اس میں اس کا ذکر فرمایا گیا کہ اے نبی مکرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آقائے دو جہاں کل کائنات کے خالق، دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جن کا نام تا قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جن کا قبضہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ہے اور رہے گا۔ دنیا میں جتنے بھی عالم، مفسر، امیر، غریب، بڑے اچھے لوگ، بڑے اپنے زمانے کے مانجے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ایک حد تک لوگوں نے یاد رکھا، تاریخوں میں یاد رکھا، ان کا نام تاریخوں میں آتا ہے، لیکن ایسی ہستی جو کہ تا قیامت تک ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر، ہمارے ہر چیز پر راج کرتی رہے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہاں اس آیت میں ان کو کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیں، تو پھر ایک انسان کیا چیز ہے، اس کو بھی یہاں سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو بیان فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی مکرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتی ہیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیویاں خوش ہوں؟ اس سے پہلی صورت میں اہل ایمان کو ازدواجی زندگی سے متعلق احکام و ہدایت کا ذکر ہوا۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ امت اپنے نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر سکے۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں دو روایتیں ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے میں اس روایت کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جس سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں نقل کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور تھوڑا تھوڑا وقت ہر رفیقہ حیات کے پاس تشریف رکھتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں کسی نے شہد تحفۃً بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کاشیانہ اقدس میں رونق افروز ہوتے تو وہ بڑے اہتمام سے شہد پیش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر شہد بہت پسند تھا، اس لیے شوق فرماتے۔ اس طرح حضرت زینب کے ہاں معمول سے زیادہ قیام ہو جاتا۔ حضرت زینب کی مسرت کی حد نہ تھی، انہیں اللہ کے محبوب اور اپنے سرتاج کے روئے زیبا کے دیدار کا موقع زیادہ ملتا، لیکن جن امہات المومنین کے حصہ سے یہ لمحے صرف ہوتے، ان کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی۔ محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، رقابت کا جذبہ اتنا ہی قوی ہوتا جاتا ہے۔ آخر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس سے اٹھ کر ان میں سے جس کے ہاں آئیں وہ یہ کہے کہ حضور آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مغافیر عرفت درخت کی گوند جس میں خفیف سی بسند ہوتی ہے۔ انہیں علم تھا کہ حضور اپنی نفاست مزاج کے باعث بدبو کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مغافیر تو نہیں کھایا، البتہ زینب کے ہاں شہد نوش کیا ہے، اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ فلن اعود لاہ وقد خلفت
لا تخبری بذالک احدن، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجے تو حضرت خاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا گرامی نام لے کر اسکندریہ کے والی مقوقس کے پاس گئے۔ اس نے کاست کے بڑی تکریم کی، اور جب وہ واپس روانہ ہوئے تو مقوقس نے ایک عریضہ بھی حضور کی خدمت میں ارسال کیا اور 2 اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں بھی بھیجی، جن میں سے ایک کا نام سرین اور دوسری کا نام ماریہ تھا۔ حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ و تلقین سے دونوں نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور نے سیرین نامی لڑکی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کو مرحمت فرما دی اور ماریہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ انہی کے بطن سے ذی الحج 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو بعد میں 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ایک روز ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی۔ حضور سے اجازت لے کر وہ اپنے والد حضرت عمر سے ملنے چلی گئی۔ وہیں حضرت ماریہ آ گئی اور تہلیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ابھی دروازہ بند تھا کہ حضرت حفصہ بھی واپس آ گئی اور باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب حضور نے دروازہ کھولا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماریہ کو اپنے حجرے میں دیکھا تو انہیں صحت ناگوار گزرا اور یوں شکوہ کرنے لگی کہ میری باری، میرا حجرہ، میرا بستر اور ماریہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حقیر سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان نثار زوجہ کی غمزدگی اور پریشانی برداشت نہ کر سکے اور قسم کھائی کہ آئندہ ماریہ سے ازواجی تعلقات نہیں رکھیں گے، اور حضرت حفصہ کو تاکید فرمائی کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ یہ 2 واقعے ہیں، لیکن روایت میں بڑا اختلاف ہے اور تعارض ہے، کہیں کسی کا نام ہے کہیں کسی کا۔ اس لیے ان واقعات کی مختلف روایتیں نقل کرنے کے بعد امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں اپنی رائے ان الفاظ میں تحریر کرتے ہیں، یعنی میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی اور ماریہ کے واقعہ میں نازل نہیں ہوئی، اور ماریہ کا واقعہ کسی سند سے مروی نہیں۔ یہ آپ سن چکے ہیں۔ آئیے اب آیات طیبہ میں غور و فکر کریں۔ آپ ائمہ اہل سنت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق فہمی اور محبت مصطفی دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ علامہ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی سے مخاطب فرما کر اپنے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور شرف ندا سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی اظہار لطف محبت دریافت کیا ہے کہ اے حبیب آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس قرینہ سے یہ ہے کہ پہلے بڑے احترام سے خطاب فرمایا، پھر سوال کیا۔ پھر فرماتے ہیں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں، یعنی جس طرح وحی الہی سے کسی چیز کو جو پہلے حلال تھی حرام کر دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہاں تحریم سے مراد امتناع ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال سے رک جانا۔ جیسے کوئی شخص کسی حلال اور مباح چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، اور کبھی یہ امتناع کسی کی دل جوئی کے لیے ہوتا ہے جس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اہم زمخشری کی عبارت نقل کرنے سے دانستہ گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ایسی باتیں لکھی ہیں جو عصمت نبوت کے لائق نہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔